یار میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کا ہم اگر گیس نہیں لگوا کے دے سکتے تو کسی غریب بوڑھے بابے کو آٹا تو پسوا کے دے سکتے ہیں چکی سے کہ نہیں؟ کسی اماں کو میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور کی یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کی امت سے، اور آپ نے حدیث لکھی اس پر، اگرچہ ابن ماجہ میں بھی ہے، پر چونکہ میں نے الامن والولا کا حوالہ دے رہا ہوں وہیں سے پیش کرتا ہوں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نبی کریم کی بارگاہ میں تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے پہلے حضور کے قدم چومے، پھر نہ جانے نبی پاک کے کان میں کیا کہا، تو محبوب کریم نے نا اسے تھپکی دی اور حضور فرمانے لگے فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں. میں نا مسجد نبی میں مواجہ شریف پہ کھڑا تھا تو ایک بابا جی نا کاپی سے دیکھ دیکھ کے سلام پڑھ رہے، دیکھ دیکھ کے. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ بڑے بیچارے، آپ کو پتہ ہے دیہاتی بندوں نے ہجے بھی کرنے ہوتے ہیں جوڑ کر کے، الف زبر آ اور با زبر با، تو جوڑ کر کے پڑھنا ہوتا ہے ہجے کر کے. تو میں نے بابا جی کی کاپی پکڑی تو لپیٹ کے تو بابا جی کی میں نے جیب میں ڈالی. میں کہ بابا جی تسی پنجابی اچ پڑھو، نبی پاک نو ساری سمجھ آؤندی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں. اونٹ نے کان میں کچھ کہا، سیاستہ کی روایت. حضور نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کچھ لوگ آ گئے، ہاتھ میں خنجر ہیں، رسیاں ہیں، کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے، بھاگ گیا تھا، اس کے پیچھے آئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. حضور وہ کیا؟ محبوب فرمانے لگے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بڑی خدمت کی ان کی، گرمیوں سردیوں میں بوجھ اٹھائے اپنی ہمت سے زیادہ، پھر نے مجھے سانڈ بنا لیا، اور حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. میرا نہیں مرنے کا پروگرام، میں محبوب کریم کی پناہ میں آ گیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے ہی دامن میں چھپے چور. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آپ کہنے لگے یہی بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضور بالکل سچ کہتا ہے. وہ ہم ذبح کرنے لگے تھے تو دوڑ آیا ہے، واقعی اس نے بڑی خدمت کری ہے، بوڑھا ہو گیا ہے تو ذبح کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم فرمانے لگے تم اچھا صلہ نہیں دے رہے اسے. عرض کی حضور جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں میرے ہاتھ بیچ دو. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. بیچ دو میرے ہاتھ. کہنے لگے نہیں رکھ لیں. فرمایا نہ بھائی پیسے دوں گا. بولو بازار میں بیچو تو کتنے کا بکے گا؟ انہوں نے کہا جی 100 دینار کا. حضور نے فرمایا بلال 100 دینار دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 100 دینار دیا. رسول کریم نے اونٹ کی پشت پہ دست شفقت پھیرا، فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے وہ گیا پھر پلٹ کے آیا. جانے حضور کے کان میں کیا کہا کہ حضور رو پڑے، حضور رو پڑے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کیا گیا ہے؟ 3 دعائیں اس نے کی، مختصر ایک جملے میں بتاتا ہوں. کیا کہا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے اونٹ گویا کہہ گیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونٹ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کا مال دباتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں. حضور کے امتی کو ہم ستائیں اور کہیں حضور راضی ہوں گے تو محبوب نے فرمایا من آزانی من آزاد مسلمن فقد آزانی. جس نے میرے مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میرے مومن کو ستایا اس نے. ہمارے ایک رشتہ یہ بھی ہے دوستو، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں سے. اعلیٰ حضرت نے مدرسہ بنایا تھا، غریبوں کے بچے رہتے تھے،
میں اکثر منت کرتا رہتا ہوں مدرسے کی کمیٹیوں کی، میں کہتا ہوں یہ دین کے طالب علم ہے، ان سے پیار کر کے دیکھو، رب رسول بڑے راضی ہو، ان سے محبت کرو، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں بیچارے۔ کئی دفعہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کسی احساس کمزوری کا شکار ہو، اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اسکول کے بچے، پر مدارس کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے، لوگ بڑے عجیب رنگ میں ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا مزاج تھا، جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو، میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ محتمم صاحب کی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو خرید کے دیتے تھے ویسے ہی طالب علموں کو لے کے دیتے تھے، حالانکہ خود مربوں کے مالک تھے، مالدار تھے، اور اسی طرح کے کپڑے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو لے کے دیتے تھے۔ یہ کہاں سے تقویٰ لاؤ، کہاں سے پرہیزگاری لاؤ؟ وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک جگہ میٹنگ میں تھا تو وہاں ایک صاحب تقویٰ بیان کر گیا تھا، میں نہیں کبھی مدرسے کی روٹی چکھی بھی نہیں، میں پرہیزگار ہوں، میں کہ تو مہربانی کرو وہی کھایا کر، تقویٰ بدل لے، وہی کھایا کر روٹی، تجھے پتا چلے مدرسے کے بچے کیا کھاتے ہیں، وہی کھایا کرو۔ ایک طالب علم نا اعلیٰ حضرت کے لیے شام کو نا افطاری، رمضان تھا تو افطاری، بس بات سمیٹ رہا ہوں، ہمارے دوست پتہ دیر سے کیوں آئے اس محفل میں؟ بتاؤں بہت سارے لوگ دیر سے کیوں آئے؟ ہمارے ابھی یہ ذہن ہی نہیں بنا کہ جلد سے ٹائم پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ٹائم پہ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تقریر کرائیں آپ نے، بعد نماز مغرب لکھا تھا، کہنی وہ تو لکھیا سی نا تقریر عشاء تو بعد ہے۔ میں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا تھا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جب آپ نے لکھا ہے کہ بعد نماز مغرب ہوگی تو پھر انشاءاللہ بعد نماز تا عشاء ہوگی تو پھر اللہ کے فضل سے کہتے ہیں ہمارے کانوں میں لوگ آ کے اجے بندے نہیں آئے، میں کہ جڑے آئے نے نا وہ نہیں بڑے نے سب، لیکن جو آپ وعدہ کریں اس وعدے پہ قائم رہیں۔ بات ختم کرنے لگا، عنوان مکمل ہو گیا۔ ایک طالب علم رات کو کھانا لاتا تھا اعلیٰ حضرت کا، افطاری میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کھانا لاتا تھا تو ایک دن وہ دیر سے آیا کھانا لے کے، غصہ آیا اعلیٰ حضرت کو، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ استاد ہو کوئی بھی ہو وہ غلطی میں مار سکتا ہے، بلا وجہ کسی کو بھی مارنے کی اجازت، آپ یہ استحقاق کریں کہ میں اب بڑا جو ہوں تو میں نے مار لیا تو کیا ہوا، کیسے مار لیا آپ نے، وجہ تھپڑ مار دیا، دیر سے کیوں آئے؟ پھر افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار اس بچے کو تو بلاؤ، غریب کا بچہ تھا بیچارہ، دل ٹوٹ گیا ہو۔ مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت کہتے میں ڈھونڈتا رہا پر وہ نہ ملا، تراوی بڑی مشکل سے پڑھی اعلیٰ حضرت، تراوی کے بعد پھر ڈھونڈا تو وہ کہیں سو گیا تھا، ٹھنڈ تھی، نہ ملا۔ فرماتے ہیں سحری کے وقت ساری رات اعلیٰ حضرت کی بے چینی میں گزری، سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ بچہ کھانا لے کے آیا، درجنوں لوگ تھے مسجد میں اعتکاف میں، اتنا بڑا امام، کروڑوں لوگ جس کو چاہتے ہوں، کہتے ہیں فاضل بریلوی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، اور لفظ کیا ہے، کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ باتوں کا پتہ نہیں چلا، غلطی ہو گئی، تجھے مار دیا ہو سکتا ہے گھر والوں نے کھانا دیر سے دیا، کہنے لگا نہیں جی میری غلطی تھی، میں ہی دیر سے، میں نہیں، پھر کیا تھا اگر دیر، چل معاف کر دے۔ کہنے لگا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مولانا امجد علی صاحب کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا، مولانا جمیل الرحمان بھی رو رہے تھے، مولانا ظفر الدین بہاری بھی رو رہے، کہو میں نے معاف کیا۔ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ پھر فرمانے لگے او خو تو نابالغ ہے، تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، چل میرا پتر بدلا لے۔ اس نے کہا حضور آپ کیا کرتے ہیں، مہربانی کریں، یہاں میرے بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہر جمعے میں مولانا بتاتے ہیں کہ گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں آنا چاہیے، بڑا سخت منع ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تو جمعے والے دن جب گردنیں پھلانگ کے اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، لیکن آپ کسی چودھری کو منع کر سکتے ہیں، کسی شیخ کو منع کر سکتے ہو تو ناراض ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے بدلا لے، حضور نہیں، آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے 2-3 دفعہ اپنے منہ پہ مارا، بچہ بھی رونے لگا، کہنے لگے پتر تیرا بدلہ ہو گیا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتنے سارے پیسے نکالے، میں یہ رکھ لے، اور پھر اس کو ایسی باتیں کی کہ وہ ہنسنے لگا، اور پھر فرمانے لگے امجد علی گواہ رہنا
ظفر الدین گواہ رہنا، جمیل الرحمان گواہ رہنا، میں نے اس سے معافی بھی مانگی ہے، اسے میں نے معاوضہ بھی دیا ہے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے۔ اگر قیامت میں اللہ اور اس کے رسول نے سوال پوچھا تو میری گواہی دو گے کہ میں نے بچے سے معذرت کر لی؟ گواہی دو گے؟ او بھائی، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا وہ اپنے تقوی سے بڑا ہوتا ہے، اپنی پرہیزگاری سے بڑا ہوتا ہے، اپنے محتاط رویے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی پھر دہراتا ہوں، ایک تو دین کو صحیح کر کے پڑھیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ جب ہم جھگڑا کرنے کے لیے دین پڑھتے ہیں تو وہ آتا ہی نہیں، وہ نہیں آتا۔ دین کو صحیح پڑھیں اور اس کو حکمت کے ساتھ آگے پھیلائیں، پھر محبوب کریم کی غلامی میں دیں اپنے سارے علم کو، اور پھر تقوی اختیار کریں، نبی کریم کی امت سے پیار کریں۔ یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔